بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ہر قسم کی تعریف و توصیف
کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور یہ محتاجگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے یہ احساس رکھیں کہ وہ اللہ کے محتاج ہیں، اور اس محتاجگی کے احساس کے ساتھ وہ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اگر ہم غافل ہو جاتے ہیں نعمتوں میں زندگی گزارتے ہوئے، اور کبھی ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے، اپنی محتاجگی کا اعتراف نہیں کرتے، اپنی محتاجگی اللہ کے سامنے لے کر بیٹھتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ اس کے بندے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی محتاجگی کا ذکر کرنا کہ میرے رب میں تیرا محتاج ہوں، اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعظیم ہے کہ بندہ یہ ظاہر کرتا رہے، اقرار کرتا رہے کہ میں محتاج ہوں اپنے رب کا۔ اور دینی بھائیو، ہم ہر ناحیے سے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی، عقیدہ دیا، صحیح منہج دیا، تو ایسا نہیں کہ یہ ملا تو مل گیا، یہ بھی گھٹتا بڑھتا ہے، یہ بھی کم ہو جاتا ہے، اس کے بھی ختم ہو جانے کا اندیشہ ہونا چاہیے۔ اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، تو اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں کہ وہ صحت و تندرستی باقی رہے۔ ایک جیسی کیفیت ہمیشہ تھوڑی نہ رہتی ہے۔ اللہ نے مال سے نوازا ہے، مال بھی گھٹتا بڑھتا ہے، خسارہ لگتا ہے، نقصان لگتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آل اولاد سے نوازا ہے، اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ بتائیں، ایک باپ کے لیے یہ کتنا بڑا درد سر ہو جاتا ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس کے اپنی چاہت کے حساب سے نہ رہے، یعنی فحاشیت، بے حیائی اور بدخلقی کے کام کرتا ہو اور اس کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے، ایک باپ کے بدنامی کا ذریعہ بن جائے، ایک بیٹی اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کا ذریعہ بن جائے، کتنا بڑا درد سر ہو جاتا ہے۔ تو ہم زندگی کے کسی گوشے میں اللہ سے بے نیاز نہیں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ایک ایک چیز سے متعلق سکھایا گیا، بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے ایسے بھی کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے فضل و توفیق سے، اور اللہ کا ہم اس پر شکر گزار بھی ہمیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دین دیا ہے، صحیح اسلام دیا ہے۔ اسلام کے نام پر بھی بہت سارے لوگ دیکھیے صحیح عقیدہ، صحیح سنت، اس سے وہ محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں صحیح توفیق دی ہے، تو اس پر ایک تو اللہ کے شکر گزار رہے، اور دوسرے یہ بھی سمجھیں کہ یہ اللہ سے مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، کہیں اس میں ہم غافل نہ ہو جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ گمراہی کا خطرہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ خطرہ ختم نہیں ہو جاتا کہ اب ہمیں ہدایت مل گئی ہے تو اب اس ہدایت پر ہم ہمیشہ رہ جائیں گے۔ اسی لیے تو دیکھیے کہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ اللہ نے پابند کر دیا ہے، 5 الگ الگ وقت میں آ کر کئی مرتبہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے رب اے رحمان الرحیم ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔
یعنی سچی راہ، سیدھی راہ، وہ راہ ہمیں دکھا اور اس راہ پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ کئی مرتبہ ہم مانگتے ہیں، خطرہ ہے، دنیا بڑی پرکشش ہے، کہاں سے حملہ کر دے، کبھی شہوتوں میں مبتلا ہو کر ہم گمراہ ہو جائیں گے، کبھی شبہات میں مبتلا ہو کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے لگاتار ہدایت مانگتے رہنا یہ بہت بڑا کار خیر ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور یہ بہت بڑی ضرورت بھی ہے، ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم تاریخ کی کتابوں میں مشہور آدمی ہے۔ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے قرآن پڑھنا سیکھا، اور بہت اچھی آواز، بہت اچھا لہجہ، اور قرآن کا بہترین قاری تھا، بہترین قاری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے اندر ضرورت پڑی ایک قاری کی یا کسی اور علاقے میں، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمائش کی کہ کوئی اچھا قاری چاہیے، یا وہاں ضرورت تھی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خط لکھا۔ دونوں طرح سے باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے خط لکھا یا انہوں نے خط لکھا، ہو سکتا انہوں نے لکھا ہو، انہوں نے جواب میں لکھا ہو، بہرکیف وہ جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھیے کہ ایک قاری کی ضرورت تھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے اور بہترین قرأت کرتا ہے، تو انہیں روانہ کر دیا، عمرو بن عاص کی جانب، اور کہا کہ ان کا خیال رکھنا، یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے قاری ہیں، ان کا خیال رکھنا، مسجد کے قریب گھر دینا۔ مسجد کے قریب گھر رہتا ہے تو آسانی رہتی ہے پہنچنے میں اور بہت کچھ سنبھالنے میں۔ تو نصیحت کی، عبد الرحمن بن ملجم وہاں گیا، اس نے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، بہت سارے لوگوں کو۔ پھر ایک لمبے وقت کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ کے زمانے میں جب خوارج کا فتنہ اٹھتا ہے، اس سے پہلے یہ عبد الرحمن ابن ملجم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کرتا تھا، آپ کی تعریف کرتا تھا، اور آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن جب خوارج کا فتنہ جنم لیتا ہے تو یہ وہاں بہک جاتا ہے، اور بہک کر کے صرف اتنا نہیں بہکتا ہے کہ گمراہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ جو کسی وقت میں قاری قرآن تھا، قرآن سکھاتا تھا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ کس کا بھیجا ہوا آدمی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے منتخب کیا تھا اس کے بہترین قرأت کی وجہ سے، اور اس کو معلم بنایا تھا، ٹیچر، استاد بنایا تھا دوسرے مسلمانوں کو قرآن سکھلانے کے لیے۔ یہ آدمی ایک شبہ کا شکار ہو کر کے اور خوارج کے فتنے کا شکار ہو کے ان کے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے دینی بھائیوں کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیتا ہے۔ اسی آدمی نے قتل کیا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم ہی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ تو آدمی سیف نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے عقیدے میں، اپنے منہج میں یہ ذہن لے کر کے نہ چلے کہ اب ایسا ہی ہے تو ایسا ہمیشہ رہیں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور دعا بھی کرنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن جیسے ہم اپنے مال کے بارے میں ڈرتے ہیں کہیں گھٹ نہ جائے، خسارہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، گرچہ سالہ سال سے ہم تجارت کرتے آتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں، ہر سودے میں چوکنا رہتے ہیں، کہیں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو نقصان نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہمارا ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، اس کی فکر سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ پہلے اس کی فکر کرو، بقیہ بعد میں ہے۔ فکر ہونی چاہیے، فکر کرتا بھی آدمی، ایسے ہی اپنے عمل صالح کی فکر کرنی چاہیے۔ نیک عمل آدمی کرے تو اس کی فکر کرنی چاہیے، تو اس کی درستگی کی کہ یہ نیک عمل میرا واقعی درست ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے قبولیت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے، پھر اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز محفوظ رہے۔ تو دینی بھائیوں، ایمان کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ایمان کی حفاظت اور ایمان پر استقامت
اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں اور یہ محتاجگی ظاہر کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ کے نبی کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی سے پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، بار بار پڑھتے تھے، صبح میں پڑھتے تھے، شام میں پڑھتے تھے، کئی مرتبہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ مجھے بچانا کفر سے، اے اللہ مجھے کفر سے بچانا، کفر سے۔ یہ دعا پیارے نبی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے کفر سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے قرآن میں کہ انہوں نے دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، شہر مکہ کو اس کو امن و امان والا بنا، وجنبنی وبنی، مجھے اور میرے بچوں کو تو بچا لے۔ کس چیز سے بچا لے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے کتنے غیرت مند تھے، اور ان کے واقعات قرآن میں موجود ہیں کہ انہوں نے توحید کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس فتنے کا کہیں شکار نہ ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے کفر سے بچا لینا، اللہ مجھے شرک سے بچا لینا۔ تو دینی بھائیوں، یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ دیکھیے بہت سارے فتنے سماج میں چلتے رہتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں، اس میں یہ تمیز ہونی چاہیے کہ اس میں سب سے گھاتک کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے جس میں ہم اپنا عقیدہ کھو بیٹھیں، اپنا ایمان کھو بیٹھیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں کوئی فرد بیمار ہے، مسلسل بیمار ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بیماری کا آدمی خود ہی شکار ہے، یا کوئی اور اڑچن آ رہی ہے، بیٹی کا کہیں رشتہ نہیں لگ رہا ہے، تو شیطان لگاتار حملے کر رہا ہے، لگاتار حملے کرتا ہے۔ کسی نے کچھ کھلا پلا دیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں اس کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کچھ کروا دیا ہے اس لیے بیٹی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، کسی نے کچھ دعا تویز کروا دی ہے اس لیے یہ مسلسل بیمار رہتی ہے، بیمار رہتا ہے، کسی نے کچھ ٹوٹکا کروا دیا اس لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اور اس وہم میں آ کر کے بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تعلیمات کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہن لی اس نے شرک کر لیا، تعویذ پہن لی تو شرک کر لیا۔ اب ایک مصیبت یہ ہے کہ آپ بیمار رہتی ہیں، اور ایک مصیبت یہ ہے کہ آپ شرک میں ملوث ہو جائیں۔ کون سی مصیبت بڑی ہے؟ کون سی مصیبت بڑی ہے؟ ارے بیمار رہتی ہیں تو بیمار رہیں، اللہ سے شفا یابی کی دعا کرتے رہیں، اللہ نہ کرے موت بھی ہو جائے، اگر توحید پر ہوتی تو کامیاب ہیں آپ، کامیاب ہیں آپ۔ لیکن شرک میں ملوث ہو کر کے اگر موت ہو جاتی ہے تو کہاں کی کامیابی ہے؟ کیسے کامیابی ہے؟ نہیں چلتی دکان، فقر و فاقہ کی زندگی ہے، محتاجگی ہے، کاروبار محنت کے باوجود نہیں پک اپ پکڑ پا رہا ہے، نہیں چل پا رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کتنے نبی ایسے گزرے ہیں، کئی دنوں تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، پانی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے۔ لیکن شیطان کیسے حملے کرے گا کہ کیا بات ہے، یہ بھی کاروبار شروع کیا، یہ بھی نہیں چلا، وہ بھی نہیں چلا، یہ بھی نہیں چلا، اتنے دنوں سے محنت کرتے ہو، یہاں فلاپ وہاں فلاپ، تو ضرور کسی نے کچھ کر کے کھلا دیا ہے۔ پڑے آتا آدمی اس کے چکر میں۔ یہ الگ الگ حربے ہیں شیطان کے، اور آتے رہتے، مسلسل آتے رہتے ہیں، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ آپ بتائیں اللہ تعالیٰ اگر کچھ نوازنا چاہے تو کون روک پائے گا؟ کون روک پائے گا؟ صبح کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یہ اعلان ہے بندے کی طرف سے کہ اللہ اگر تو کچھ عطا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، تو اولاد دینا چاہے، شفا دینا چاہے، مال سے نوازنا چاہے، رشتہ کہیں لگوانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ اس عقیدے میں راسخ ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ اور ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ ہی کچھ روک دے تو تعویذ سے کام بن جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز روک دے تو کسی مولوی کی لکھی ہوئی تعویذ کام کر جائے گی؟ اللہ نہ دینا چاہے تو
تو دینی بھائیوں یہ بات اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ دیکھیے سب کی زندگی کے حالات الگ الگ رہتے، نہ جانے کون کس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، لیکن اس میں ایک مشترکہ چیز جو رہتی ہے وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ مسلسل آزمائش میں رہتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کہیں کسی آزمائش میں فیل نہ ہو جائیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کفر سے برات کا اظہار کرتے تھے، کفر سے برات کا اظہار۔ اس میں ایک تو تھا کہ الرٹ کرنا ہے سب کو کہ کفر کتنی خطرناک چیز ہے، شرک اور کفر سے کتنا بچنے کی فکر آدمی کو کرنی چاہیے کہ صبح کا آغاز ہوتا ہے، صبح جب آدمی کرتا ہے تو پہلے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، اور فجر کی 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی پڑھے قل یا ایھا الکافرون، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی انکار ہے، کفر کا انکار ہے، کفر ہے کافروں کے معبودوں کا انکار ہے کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں اللہ کی وحدانیت، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اپنے ربوبیت میں اللہ تنہا ہے، یعنی پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اس کی عبادت میں وہ تنہا ہے، تنہا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ کے جو اسماء و صفات میں اس میں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ فجر کی 2 رکعت میں بندہ سب سے پہلے صبح اٹھ کر کے یہ کرتا ہے، اپنی توحید کا اقرار اور کفر کا انکار کرتا ہے۔ ایسے ہی جب شام ہو جاتی ہے، رات شروع ہوتی ہے، یعنی دن ختم ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پھر پڑھنی ہے، اور اس میں بھی سنت و مستحب یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں کیا پڑھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے۔ توحید کا اقرار اور کفر کا انکار صبح و شام بندہ کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، اور جب دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد سونے جاتے ہیں بستر پر کہ اب سونے جا رہے ہیں، عارضی طور پہ موت کے آغوش میں جا رہے ہیں، تو بندہ اسی اعلان پر سوتا ہے۔ کس پہ سوتا ہے؟ سونے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے اور قل هو اللہ احد پڑھ لے، یہ پڑھ کر کے سوئے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، وطر کی نماز پڑھتے ہیں ہم تو اس میں بھی یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے اور قل هو اللہ احد پڑھ لے، یعنی 3 رکعتوں میں آخر کی 2 رکعت میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ کفر کتنی خطرناک چیز ہے، شرک کتنی اذیت اور تباہ کن چیز ہے، اور ایسے ہی توحید کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دینی بھائیوں اپنے آپ کو ایک تو اس چیز میں الرٹ رکھیں کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں سب سے بڑی نعمت توحید ہے، اور سب سے بڑی مصیبت کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دینی بھائیوں ایسے ہی ایک اور چیز جس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے ایمان کے بعد، وہ ہے اپنی نیکیوں کی، جو نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں، ایک تو وہ صحیح طریقے سے کیے جائیں تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو سکیں، اور اس کے بعد اللہ کے ہاں اس کا ہم اجر پائیں آخرت میں، اس کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ یہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور پوچھا، پہلے سوال پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا من المفلس اتدرون من المفلس، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں مفلس وہی ہے من لا درہم لہ ولا دینار، یا بعض روایت میں من لا درہم ولا متاع، کہ جس کے پاس درہم نہ ہو دینار نہ ہو وہ مفلس ہے، یا جس کے پاس درہم نہ ہو ساز و سامان نہ ہو وہ مفلس آدمی ہے۔ مفلس یعنی جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، قلاش آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو جواب دیا تھا، عرف میں اسی کو مفلس سمجھا جاتا ہے، غریب اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے، میری امت کے حقیقی مفلس وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام، کہ وہ آئیں گے قیامت کے دن نماز لے کر کے،
روزے لے کر کے، زکوٰۃ لے کر کے. کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں انہوں نے نمازیں پڑھ رکھی ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی انہوں نے ادا کی ہے. یہ ان کے اعمال بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، مفلس آدمی کے اعمال بتا رہے ہیں. لیکن پھر ہوگا کیا؟ اس کے بعد ایک دعوے دار کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا. قد شتم ھذا، ایک آدمی دعوے دار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری عیب جوئی کی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا. ایک کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے مارا تھا، ایک کہے گا اس نے میرا خون بہایا تھا. ایسے الگ الگ جو دنیا میں ہمارے اعمال ہیں، دوسروں کے ساتھ بدترین سلوک ہے، یہ وہاں سب اوپن ہو جائے گا، وہاں کھل جائے گا. ایک آدمی دعویٰ کرے گا کہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا، اس نے میرا مال کھا لیا تھا. ہم دوسروں کے مال کے تعلق سے کتنا فکر مند رہتے ہیں. اگر ایک آدمی یہ احساس رکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وقت نکال کر آیا ہوں نماز پڑھنے، اور اس کا پورا اجر و ثواب کل اس آدمی کو دینا ہے قیامت کے دن جس کا میں 2 روپے باقی ہوں اور نہیں دے رہا ہوں، یا جس کا میں نے 100 روپیہ اس کے مرضی کے خلاف لے لیا. کتنا ڈر پیدا ہوگا آدمی کے دل میں کہ میں نے پورا مہینہ رمضان کو روزہ رکھا ہے اور اس کا پورا اجر و ثواب اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دے دے جس کا میں 10,000 روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہوں. خوف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو جیسے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے، ایسے نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے جو نیکیاں کر رکھی ہیں، جو نیکی ہم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ ہمیں آخرت میں ملنا چاہیے. اور اگر ہم اس کی فکر نہیں کرتے، نیکی کرتے جاتے ہیں بے پرواہ ہو کر کے، تو دینی بھائیو یہ ایک طرح سے ہماری محنت کو ضائع کر دینے والا عمل ہوگا. ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. جبکہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اسے ہمارے جانب سے قبول کر لے، اسے قبول کر لے. تو قبولیت کی فکر ہو کہ وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں اس کا ہمیں فائدہ ملے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے. اگر ہم بے فکر ہو کر کے خالی بس نیکی کرتے جا رہے ہیں تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کیوں یاد دلایا؟ اپنے صحابہ سے یہ سوال ہی کیوں کیا کہ تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ مقصد کیا تھا کہ تم ایسے نہ بن جانا. مقصد کیا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، نیکی کے اور دوسرے کام کرتے ہو، لیکن تمہارے خلاف کل کوئی کھڑا ہو جائے کہ اس نے میرے خلاف باتیں کی ہیں، اس نے میری غیبت کی ہے، اس نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے، یا اس نے مجھے مارا ہے، یا اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ گھاٹا ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا. ایسے دینی بھائیوں، جیسے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو، عمل صالح کی حفاظت کی فکر ہو، ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے بہرکیف مال بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ مال محفوظ کیسے رہتا ہے. آدمی کماتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ مال محفوظ کیسے رہتا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک حدیث میں روزانہ کا معمول بتایا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے روز آنا 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. روز آنا فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بندے جب صبح کرتے ہیں، یعنی صبح ہوتی ہے، تو روز آنا 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا نازل ہونا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اس لیے 2 فرشتے آتے ہیں. اور فرشتے آ کے کام کیا کرتے ہیں اس پر دھیان دیجیے. فیقول احدہما، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ منفق کو، منفق یعنی جو خرچ کرتا ہے، اسے اس کا بدلہ دے، یعنی اسے پھر سے نواز. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے. جو آدمی خرچ کرتا ہے
اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آ کر کے اس آدمی کے حق میں دعا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دعا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرنے کے لیے فرشتے سے دعا کرواتا ہے۔ کس عمل پر؟ جب آدمی خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، ہم مالدار ہیں، ہم یہ احساس رکھیں کہ ہمارے مال میں، ہماری ملکیت میں جو مال ہے اس میں دوسروں کے کیا حقوق بنتے ہیں، دوسروں کے حقوق، جیسے ہمارے کمائے ہوئے مال میں ہماری ماں باپ کا حق ہے، ہماری بیوی بچوں کا حق ہے، ہمارے یتیم مسکین محتاج جو ہمارے سماج میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا حق ہے، ہم سے کوئی سوال کر لے جائز سوال اس کا بھی حق ہے، ایسا ہی سماج میں جو مسکین ہے جو نظر نہیں آتے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ یہ اس پر آدمی دھیان دے کہ ان کے حقوق ہمارے مال میں وابستہ ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کرتا رہے، ان کی ادائیگی کرتا رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو بھی کماتے ہیں سب سینت کر کے تجوری میں رکھ لیں، بینک میں رکھ دیں کہ ہم نے کمایا ہے۔ ہم تک اللہ نے پہنچایا ہے لیکن اس مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں، تو جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ادا ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فرض زکوٰۃ ہے آدمی حساب لگا کر کے اس کو ادا کرے، اور دوسرے ساتھ ہی ساتھ ایسے ہی نفلی صدقات و خیرات آدمی کرتا رہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مال کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت، وہ مال محفوظ رہے گا، وہ مال بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفا، کہ اللہ جو ممسک ہے، ممسک مطلب جس نے پکڑ رکھا ہے، مال کو پکڑ رکھا ہے، خرچ نہیں کرتا، ماں باپ پہ خرچ کرنا نہیں کرتا، بھائی بہن پہ خرچ کرنا نہیں کرتا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا نہیں خرچ کرتا، کسی دینی مشن دینی کام میں خرچ کرنا نہیں خرچ کرتا، صاحب مال ہے خرچ کر سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں خرچ کرتا، تو فرشتہ بد دعا کر دیتا ہے۔ کیا کرتا فرشتہ؟ بد دعا۔ روز آنا ہوتا ہے، روز آنا ایسا ہوتا ہے، ڈیلی بلانا ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے حق میں فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، یہ مالدار ہے، کیا ہو جائے؟ اس کا مال برباد ہو جائے، بے برکتی کا شکار ہو جائے گا، مال ہی ختم ہو جائے گا، فقر و محتاجگی میں بندہ مبتلا ہو جائے گا۔ تو دینی بھائیو، یہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مال میں جو دوسروں کے حقوق بنتے ہیں ہم اس کو ادا کرتے رہیں۔ ایسے ہی ایک دوسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ ایسا نہیں کہ مالدار ہو گئے ہیں تو ہماری زبان بے قابو ہو جائے، ہم مالدار ہو گئے تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں تکبر پیدا ہو جائے، ہم دوسروں سے بڑا بننے لگیں، فخریہ جملے ادا کرنے لگیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس حوالے سے لکھتے کہتے ہیں ما سلبت النعم الا بترک تقوی اللہ، کہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اسے اس لیے سلب کر لیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا تقوی چھوڑ دیتا ہے۔ جو بھی نعمتیں ملتی ہیں اسے سلب کب کیا جاتا ہے، یعنی اسے چھینا کب جاتا ہے؟ چھین لیتا اللہ تعالیٰ۔ کب چھین لیا جاتا ہے؟ الا بترک تقوی اللہ، جب آدمی اللہ کا تقوی چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ کا تقوی چھوڑ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سلب کر لیتا ہے، وہ سلب کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ بتائی والاساءۃ الی الناس، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ برا سلوک کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہم اس فتنے کے شکار ہو جائیں۔ ایسی دینی بھائیوں، صحت و تندرستی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ کیسے محفوظ رہتی ہے اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں تو رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، مانگتے بھی رہنا چاہیے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ جنہیں اپنانے کے بعد آدمی صحت و تندرستی کے ساتھ رہ سکتا ہے یا آدمی اس کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ بے حیائی سے بچائے، بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، یہ آج ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔ ہماری بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں، ان کے اندر اگر بے حیائی پیدا ہو رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ مرد بے غیرت ہو رہا ہے، مرد کے اندر سے غیرت ختم ہو رہی ہے۔ اگر ان کے اندر بے پردگی آ رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ مرد کے اندر سے غیرت ختم ہو رہی ہے، اور یہ چیز صحت و تندرستی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کسی سماج میں، کسی محلے میں، کسی علاقے میں فحاشیت عام ہو جاتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کرتا ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ پھر بیماریاں نازل کرتا ہے، وہاں بیماریاں نازل کرتا ہے۔ ہم بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے، زناکاری میں، فحاشیت میں مبتلا ہو جائیں گے تو بیماریاں ہمیں درد پہنچیں گی، بیماریوں کے شکار ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ بات بار بار سمجھائی گئی ہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دے تو الگ مسئلہ ہے، بہت نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے لیکن اللہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اسے اور ثواب سے نوازنے کے لیے اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن احساس یہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس برائی میں، اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جھٹ سے سرٹیفکیٹ دے دو کہ اللہ میری آزمائش کر رہا ہے، یہ یعنی اپنے آپ کو صالح سمجھو، نیک سمجھو اور یہ سمجھو کہ ہم بہت نیک متقی پرہیزگار ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہا ہے، نہیں، یہ نہیں، یہ سمجھیں کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس بیماری کا ہمیں شکار کر دیا، یہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ احساس رہے گا تو توبہ کریں گے، تو اللہ سے استغفار کریں گے اور خود کو صالحیت کی سرٹیفکیٹ دے دیں گے، تب نہیں کر پائیں گے۔ تو دینی بھائیوں، آدمی کی صحت و تندرستی پر جو چیز خطرناک بن جاتی ہے اس میں سے ایک کیا ہے؟ بے حیائی۔ بے حیائی جس سماج میں بھی عام ہو جاتی ہے پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ بیماریاں نازل کرتا ہے، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوں، یعنی ایک سے ایک بیماری نازل ہوتے رہتی ہے۔ تو یہ صحت و تندرستی کے حوالے سے ایک بات تو یہ۔ دوسری یہ دینی بھائیوں کہ ہمیں اپنے صحت و تندرستی، اپنے جان مال، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ایک کام بہت اہتمام سے جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، وہ یہ پوری کوشش کریں کبھی فجر کی نماز نہ چھوٹے، پوری کوشش کریں۔ بہت بہترین وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ کے ذمے۔ اس حدیث کی شرح میں بہت ساری باتیں، بہت مفید باتیں شارح نے حدیث نے لکھی ہیں کہ اللہ کے ذمے ہونے کا کیا مطلب۔ اللہ کے ذمے ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے عزت و آبرو کی حفاظت، اس کے کاروبار کی حفاظت، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ کس کا پھل ہے یہ؟ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے ہو گیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک واقعہ اسی حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے حجاج بن یوسف کے دور کا، کہ اس نے کسی آدمی کے بارے میں حکم صادر کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا حکم دیا؟ کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جس آدمی کو اس نے مکلف کیا تھا کہ تم قتل کرنا، انہوں نے قتل نہیں کیا، تو پھر حجاج بن یوسف نے ان سے پوچھا تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تم کو میں نے یہ حکم دیا تھا کہ اس آدمی کو قتل کر دینا، تو کیوں نہیں قتل کیا؟ کہا قتل تو کر دیتا، لیکن اس وقت میں نے ایک سوال اس سے کر لیا اور اس سوال کا اس نے جواب دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سوال یہ کر لیا کہ میں نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ پھر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ تو میں اس پشو پیش میں پڑ گیا کہ جو اللہ کے حفاظت میں ہے میں اسے قتل کیسے کر دوں، جو اللہ کے حفاظت میں ہے میں اسے کیسے قتل کر دوں، اسے میں کیسے مار دوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اس لیے مجھے معاف کرنا، اور میں نے اسے قتل نہیں کر دیا، تو میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو دینی بھائیو یہ سب تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات، اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی سے ہماری ساری خیر و برکتیں جڑی ہوئی ہیں، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے دینی بھائیو ایک بات اور ہے کہ دیکھیے بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بھی ہماری جان مال عزت آبرو عقیدہ منہج ہر چیز کی ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیے جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، پیارے نبی نے دعا سکھلائی کہ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے نکل رہے ہیں، کسی کام سے نکل رہے ہیں، یہ دعا پڑھیں بسم اللہ کے نام سے میرا نکلنا ہے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اپنے اوپر نہیں، اپنی کوشش اپنی جد و جہد نہیں، ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ بناتا ہے، سارے کام چھوٹا بڑا کوئی بھی کام ہو اس کو اللہ کے حوالے کریں۔ اچھا جب اللہ کے حوالے کر دیں اس کے بعد مطمئن رہیں،
ایسا نہیں کہ اس کے بعد بھی وہ بے چینی رہے. جیسے دیکھیے ہم اپنے کسی مسئلے کو جس کو ہم سمجھتے کہ ہم حل نہیں کر پائیں گے تو اپنے سے بڑے تک پہنچا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان تک پہنچا دیا مطمئن ہے. ہمارا کوئی کیس ہے, وکیل کو دے دیا, وکیل کے حوالے کر دیا, وکیل نے جو مانگا ہم نے اس کے بعد سبمٹ کر دیا, اب ہم مطمئن ہیں, یہ مطمئن ہے کہ یہ اس کی دیکھ ریکھ یہ کریں گے. اس سے کہیں بڑھ کر کے بلکہ کوئی موازنہ ہی نہیں. یہ تو بہرکیف انسان ہوتا ہے, اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے, لغزش بھی ہو سکتی ہے, ناکام بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنا کوئی معاملہ جب اللہ کے حوالے کر دیں تو بالکل مطمئن رہیں, بالکل مطمئن رہیں. توکلت علی اللہ, میں نے اللہ پہ توکل کیا, اب اللہ اس کا رزلٹ دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت, کوئی قوت, کوئی طاقت, کوئی ایک حالت سے دوسری حالت میں ہونے والی تبدیلی, یہ سب ہوتی ہی نہیں ہے الا باللہ, مگر اللہ کی مرضی سے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی کوئی کام بنتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے. جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس وقت وہ شیطان جو ہماری دھاک میں لگا رہتا ہے پہلے سے, ہمیں اپنے فتنے کا شکار کرنے کے لیے جو ہماری دھاک میں لگا رہتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو دعا پڑھ لی, تو حدیث کے الفاظ میں فَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانِ, اب شیطان اس سے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے, اس سے پیچھے بھاگ جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو دوسرا شیطان کہتا ہے. وہ تو چپ ہو گیا, وہ تو دیکھا کہ میں آیا تھا اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے, لیکن پیچھے ہو گیا, اور اس کو دوسرا شیطان یہ کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا, اس نے تو دعا پڑھ لی. اس نے کیا کر لیا؟ اس نے دعا پڑھ لی. جان, مال, عزت, آبرو, ہر چیز کی حفاظت دینی بھائیوں شریعت اسلامی میں موجود ہے. ہمارے ایمان کی حفاظت, ہمارے عقیدے کی حفاظت, ہمارے اعمال کی حفاظت, ہمارے جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, آل اولاد کی حفاظت, ساری چیزیں محفوظ ہیں بشرطے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پورے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.